نے واجب الاحترام عزت مآب قبلہ علامہ سید نسیم عباس بخاری خوبصورت انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ارشاد تابعدار مالک کریم آپ کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جن کا بیمار کا کہا تھا مالک کریم ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر المعین، وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا ما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین، روحی وارواح العالمین لمکتب ترابہ الفدا، ولعنت الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک ھو الابتر۔ درود پر محمد و آل محمد۔ ذات کبریا نے جتنے بھی نبی نازل کیے، ہر نبی کو نام کے ساتھ ایک لقب عطا کیا۔ نام ہے آدم، لقب ہے صفی اللہ، نام ہے نوح، لقب ہے نجی اللہ، نام ہے موسیٰ، لقب ہے کلیم اللہ، نام ہے عیسیٰ، لقب ہے روح اللہ، نام ہے ابراہیم، لقب ہے خلیل اللہ، نام ہے محمد مصطفیٰ، لقب ہے رسول اللہ، نام ہے علی، لقب ہے ولی اللہ۔ جو ہاتھ بلند ہوئے اللہ آپ کو خیرات عطا فرمائے۔ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت صلاتہ علی محمد و آل محمد۔ میں اللہ نے نبی ابراہیم کو اس لیے خلیل اللہ کا لقب عطا کیا کیونکہ میرا ابراہیم کثرت سے محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا تھا۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کے ذات پہ۔ دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ میں حقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا، آپ عظیم عزاداروں کا سننا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے۔ جتنے مومنین تنگ دست ہیں، بالخصوص ہمارے بھائی جنہوں نے یہ صف عزا کا اہتمام کیا، نواب ذاکر وقاص الحسن اور ان کے بھائی، ان کے والدین، خالق امام رضا کا صدقہ ان کو رزق وسیع عطا فرمائے۔ جو مومن تنگ دست ہیں اللہ ہر مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے۔ جو بے اولاد بادشاہ حسین کی اولاد کا صدقہ اللہ ہر مومن کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جن کو ذات کبریا نے اولاد عطا کی بادشاہ حسین کی اولاد کا صدقہ اللہ ہر مومن کی اولاد کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ جو مریض ہیں بادشاہ حسین کے بیمار بیٹے کا صدقہ، جن کا نام قبلہ شمشاد بخاری صاحب لے رہے تھے، ماشکی صاحب، اور جتنے مومنین مریض ہیں اللہ ہر مومن مریض کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ جو مومنین دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، بالخصوص گوگا برادران کے والد صاحب، اللہ ہر مومن کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، شفاعت مخدومہ کونین نصیب فرمائے۔ آپ نے اپنی مرضی سے آمین کہی۔ میری نگاہ میں، میرے عقیدے میں بندہ دہلیز حسین پہ چل کر آئے، یہ دعا نہ مانگے گھر چلا جائے، ایسے ہے جیسے مجلس حسین میں آیا نہیں۔ آمین ضرور کہنا، یہ اس کی بارگاہ ہے جو فقط عطا نہیں کرتا، جو گنگوں کو زبان بھی عطا کرتا ہے۔ آمین ضرور کہنا۔ خالق ہم گناہگاروں کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔
بادشاہ امن امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ میں زحمت دینے کے حق میں نہیں، مومن عزادار کا بڑا احترام اور بڑا مقام ہے۔ جو بندہ گھر سے چل کر آ گیا ہے، مومن کا ممبر سے اتنا فاصلہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ آپ کو انہی قدموں سے بادشاہ امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اگر تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیں تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن چکے، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی زحمت کی درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ آ جائیں آگے، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا آگے درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ ماشاءاللہ تعداد کافی ہے۔ یہ ذکر توجہ چاہتا ہوں آپ یہ ذکر ان بادشاہوں کا ہے، نہ وہ وقت کے محتاج نہ افراد کے محتاج، کیونکہ وہ اس وقت سے ہے، نہ وقت تھا نہ افراد تھے۔ جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں شاہ نجف آپ کو خیرات عطا فرمائے۔ آپ کی توجہ ہو گئی یہاں سے لے کر آخری بندے تک، اللہ آپ کو امام رضا بادشاہ کا صدقہ رزق وسیع عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ ذکر ان بادشاہوں کا ہے جن کو کسی دنیا دار نے نہیں، اللہ نے بادشاہ بنا کے بھیجا۔ اللہ عزت عطا فرمائے۔ حیدری، میں اس بادشاہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے تلوار سے نہیں، قلم سے علی کے دشمن کی گردن کو کاٹا ہے۔ اللہ عزت عطا فرمائے۔ جو تفسیر انا آتیناک الکوثر ہے، ابھی تک کچھ بندے میرے ساتھ شامل نہیں ہوئے، میں اس بادشاہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو علی کی طہارت کا بھی وارث بن کے زمانے میں آیا ہے۔ بطول کے چمن کی پہلی بہار، نام ہے حسن ابن علی۔ اللہ عزت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ میرا وہ بادشاہ جس کا نام ہی امیر اور اتنی سیرت، کانا صائم النہار وقائم اللیل، جو دن کا روزہ دار رات کا عبادت گزار تھا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ کانا یحجہ 24 سنہ ماشیاً۔ دو روایتیں ہیں کہ یہ وہ امام ہے جس نے 25 حج پیدل کیے، جس نے 25 حج پیدل کیے۔ بات کو مختصر کروں، اور بھی بڑے اچھے پڑھنے والے میرے انتظار میں نہ رہے، آپ کی بھی انتظار ختم کروں۔ ظاہری طور پہ امیر کائنات مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ امیر روم نے امیر شام سے چند سوال کیے۔ اس نے اعلان کیا کہ جانشین مصطفیٰ میں ہوں۔ جو بندے مجلس میں تشریف فرما ہے، ظاہری طور پہ امیر روم نے اپنا قاصد شام بھیجا۔ اس نے کہا تھوڑا وقت دے، زمانے کا بنایا ہوا تھا، اگر اللہ کا بنایا ہوا ہوتا، اگر آپ مجھے اجازت دے یونیورسٹی الہی سے پڑھ کر آتا، پھر کبھی وقت نہ مانگتا۔ ایسے نہیں مجلس کی ابتدا ہے۔ سینے کی طاقت لگاتے ہوئے نام علی نیچی آواز میں وہ بندہ لے جس کو امیر کائنات نے کسی مقام پہ شرمندہ کیا ہو۔ نام علی تو مومن کی شان ہے، نام علی حلالی حرامی کی پہچان ہے۔ امام جعفر صادق کا فرمان ہے، جو بندہ ایک دفعہ میرے دادا علی کا نام لیتا ہے، ذات کبریا اسے ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایسے نہیں، سینے کی طاقت لگاتے ہوئے اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتے ہوئے سینے کی طاقت لگا کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، بسم اللہ بسم اللہ، واہ واہ اسلام، واہ 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 واہ۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔
آپ نے شعر پڑھا ہے تو میں شان حسن مجتبیٰ میں امام حسن اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے، ایک بندے کو منبر پہ دیکھا علی کے بیٹے نے، آپ نے شعر پڑھا ہے، آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں بھی شان حسن میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی کا بہادر بیٹا، ظاہری طور پہ سن کم تھا حسن مجتبیٰ کا، ایک بندہ منبر پہ بیٹھا تھا، امام پاس سے گزرے، امام نے فرمایا انزل ان منبر ابھی، میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر۔ امام حسن نے خطبہ دیا، محسن نقوی کی روح وہاں موجود تھی، شماد اہل بیت نے ان 4 مصروں کو، بہت بڑا خطبہ ہے، اس کو 4 مصروں میں بند کیا ہے۔ حماد اہل بیت کہتے ہیں امام حسن پاس سے گزر رہے تھے، بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اللہ عزت عطا فرمائے، حماد اہل بیت کہتے ہیں بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر نیچے اتر، یہ منبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا منبر تلاش۔ مل کے حیدری، فرمایا ہے باپ کا تو باپ کا منبر تلاش کر۔ امیر شام کو سوالوں کے جواب نہ آئے، اس نے اپنا قاصد چپکے سے بھیجا، امیر روم کو بھی پتہ نہ چلے، یہ مدینے میں آیا، امیر ممکنات مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جو بندہ ذکر شبیر سن رہا ہے یہ لفظ اس کے لیے ہے۔ امیر شام کا قاصد امیر ممکنات کے پاس پہنچا، کہتا ہے یا علی انا من ریتکا ومن اہل بلادکا۔ امیر ممکنات کو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے یا علی میں آپ کی ریت سے ہوں اور آپ کے شہر سے ہوں۔ علی امیر کائنات نے عین اللہ نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کے امیر فرماتے ہیں ویسے تو پوری کائنات ہماری رعایا سے ہے مگر تو شام سے اللہ عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں کو کسی کا محتاج نہ کرے، فرمایا ویسے تو پوری کائنات ہماری رعایا سے ہے مگر تو شام سے آیا ہے۔ علی امیر کائنات نے کہا، امیر روم نے امیر شام سے چند سوال کیے، امیر شام کو سوالوں کے جواب نہیں آئے، اس نے تجھے یہاں بھیجا ہے، ایسے کر دروازے پہ چلا جا، میرے 2 امام، 2 نور، 2 نیر، 2 حجت خدا بیٹھے ہیں، جس سے دل چاہے سوالوں کے جواب، جس سے دل چاہے سوالوں کے جواب پوچھ لینا۔ یہ قاصد شام والے کا تھا، ذہن میں سوچا، وہی ذہنیت سوچ کے نکلا، کہا امیر شام کو سوالوں کے جواب آئے نہیں، آتے علی کو بھی نہیں تھے، ٹالا کیسے ہے کہ میرے بچوں سے پوچھ لے۔ یہ بات ذہن میں سوچ کے دروازے کی طرف جا رہا تھا، اتنے میں علی کا امیر بیٹا آگے چل کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تو پریشان مت ہو، میں امام زادہ ہوں، کسی غلام کا بیٹا۔ حیدری کہا غلام زادہ نہیں، امام زادہ ہوں، اگر تو کہے تو میں فقط جواب نہیں سوال بھی بتاؤں۔ فرمایا ذہن میں رکھ، کہتا ہے مولا پہلا سوال۔ امام نے فرمایا کاغذ قلم اٹھا، سوال بہت تھے میں مختصر کروں۔ فرمایا پہلا سوال، کم فاصلۃ بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں لکھ تسیر لیوم للشمس، ایک دن میں جسے سورج طے کرے یہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ کہتا ہے دوسرا سوال، زمین آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ؟ معصوم فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے، مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے۔ آخری سوال جو سب سے مشکل سوال بنا کے لے آیا تھا،
کہتا ما ہی اشیاء اشد بعضها من البعض، وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے سخت ہے؟ امام حسن مجتبی کہتے ہیں لیکن الحجر ثم الحدید ثم النار ثم الماء ثم السحاب ثم الریح ثم ملک الموت ثم الموت ثم اولی الامر۔ معصوم کہتے ہیں لیکن امیر شام کو کہنا، علی کا بیٹا حسن کہہ رہا تھا سب سے پہلے سخت پتھر ہے، پتھر سے سخت لوہا ہے، لوہے سے سخت آگ ہے، آگ سے سخت پانی ہے، پانی سے سخت بادل ہے، بادل سے سخت ہوا ہے، ہوا سے سخت فرشتہ ہے، فرشتے سے سخت ملک الموت ہے، ملک الموت سے سخت موت ہے۔ بندہ گھبرا کے اٹھا، کہتا ہے علی کا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے دلیل بتائیں۔ آپ کے باپ کا فرمان ہے نانو ابناء دلیل، ہم دلیل کے بیٹے ہیں۔ امام کہتے ہیں لیکن سب سے پہلے سخت ہے پتھر۔ کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں پتھر سے سخت ہے لوہا۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ لوہا جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ فرمایا لوہے سے سخت آگ۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ معصوم فرماتے ہیں آگ وہ ہے جو لوہے کو بھی نرم کر دیتی ہے۔ امام فرماتے ہیں لوہے سے سخت، آگ سے سخت ہے پانی جو آگ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ پانی سے سخت بادل ہے جو پانی کو اٹھا کے پھرتے ہیں۔ بادلوں سے سخت ہوا ہے جو بادلوں کو بھی لے کے چلی جاتی ہے۔ ہوا سے سخت فرشتہ ہے جو ہوا کو چلنے کا حکم دیتا ہے۔ فرشتے سخت ملک الموت ہے جو ایک دن موت کا پیغام لے کر آئے گا، اور ملک الموت سے سخت موت ہے جو ایک دن موت کے بھی پاس آئے گی۔ علی کا بیٹا کہتا ہے، امیر شام کو کہنا، علی کا بیٹا حسن کہہ رہا تھا ملک الموت سے سخت موت ہے، اور موت سے سخت اولی الامر کا امر ہے جو میرا باپ علی ابن ابی طالب۔ واہ واہ۔ فرمایا اولی الامر سے کوئی چیز حاوی نہیں جو میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ جو مومنین مجلس میں تشریف فرما، ایک اور شجاعت علی کے بیٹے کی اگر آپ لطف لے رہے تو آپ کو سنا دوں۔ حاکم شام نے امیر ممکنات کے بیٹے کو شام میں بلایا، دعوت دی، مقصد یہی تھا کہ علی کو اپنی دنیا سکھائے، کائنات کے مالکوں کو دنیا کا لالچ دینا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے آپ کی؟ شام میں بلایا امیر ممکنات کے بیٹے محمد مصطفیٰ اور علی کا مشترکہ وارث بن کے حسن مجتبی شام پہنچے۔ جیسے شام پہنچے، اچھا بات مزے کی ہے، اگر آپ لطف لے تو کہہ دوں، ہر جگہ نہیں کہتا، اس کا ایک نوکر ہے جس کا نام ہے عمرو آس۔ جس کا نام کیا ہے؟ عمرو آس، آس بن وائل۔ آس بیٹا ہے وائل کا۔ یہ وہ کمینہ ہے جس نے مصطفیٰ سے کہا تھا ابتر کہ یا رسول اللہ نعوذ باللہ آپ جی اولاد نہیں۔ سرگودے کا مجمع ہے، دارالعلوم ممدیہ ہے، اس سے بتائیں اور کہا یہ جملہ کہو، یہ عمرو آس اس کا بیٹا ہے جسے ڈائریکٹ اللہ نے کہا، اس کے باپ کو کہا تھا کہ تیری اولاد نہیں ہوگی۔ کم بندے سمجھے ہیں میری بات کو؟ ڈائریکٹ اللہ نے کہا تھا کہ تیری اولاد نہیں ہوگی۔ ذات کبریا نے فرمایا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ مصطفیٰ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی، تمہارا دشمن بے اولاد ہے۔ اس مومن کے علاوہ کسی اور کو نام علی لینا نہیں آتا۔ سینے کی طاقت لگا کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ امام حسن شام پہنچے، تاریخ بتاتی ہے 900 بندہ۔ کتنے جی؟ 900 بندہ کرسیوں پہ وزیر مشیر بٹھائے ہوئے تھے امیر شام نے، اور اعلان کر رکھا تھا جب بھی علی کا بیٹا آئے، توجہ چاہتا ہوں آپ جب بھی امام حسن آئے
एहतराम के लिए उठना मत। जैसे अली के बेटे ने, यूसुफ ज़हरा ने मुस्तफ़ा की हैबत लेके, हुसैन की शुजात लेके, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत लेके, बाक़िर उल-उलूम का इल्म लेके, जाफ़र सादक की सदाकत लेके, मूसा काज़म की हैबत लेके, इमाम रज़ा की रज़ा लेके, तकी का तकवा लेके, नकी की नकाबत लेके, महदी की तहारत लेके, इमाम ज़माना की गैबत लेके, अल्लाह आपको इज्जत फरमाए, कदम रखा। हालत अजीब थी, 900 बंदे ने अपनी कुर्सी को छोड़ा। अल्लाह इज्जत अता फरमाए। इमाम हसन के एहतराम के लिए उठे। जैसे उठे, इसने पूछा, मैंने नहीं कहा था कि अली के बेटे हसन का एहतराम नहीं करना। उन्होंने कहा, तू क्यों उठा था? कहा, रोब इतना था। हाय हाय, फरमाया रोब इतना था। अच्छा, फिर मजे की बात, मैं बड़े इत्मीनान से पढ़ रहा हूं। इसने कहा था अपने खानदान बयान करे, नाउज़ुबिल्लाह, बेटा उसका है जिसने सारी जिंदगी एक लिबास में गुजारी, जौ की सूखी रोटी खाते थे। जो बंदे मजलिस से लुत्फ ले रहे हैं, बेटा उसका जिसने एक लिबास में जिंदगी गुजार दी, रोटी जौ की, घोड़ा वो जो दौड़ नहीं सकता। यही बात अमीर कायनात से एक बंदे ने कही थी, या अली आपका घोड़ा बड़ा कमजोर है। अमीर कायनात मुस्कुरा कर कहते हैं, दौड़ने वाला वो घोड़ा रखे जिसने मैदान छोड़ के भाग जाना है। आए आए, अल्लाह इज्जत अता फरमाए। 900 बंदा, हैदरी 900 बंदा एहतराम में उठा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, 1000 बार पढ़ूं, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। कहा, या अली, घोड़ा दुबला पतला, लोगों के बड़े बड़े तेज घोड़े। कई बंदे तो ऐसे भी थे जो घोड़ों से भी तेज थे। आए आए, कई बंदे ऐसे भी थे। अच्छा चलो, आपने कहा है, एक बात और कह देता हूं, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। साजिद रुकन वो कहा करते थे कि एक बंदे के पीछे जब तलवार लेकर, तवज्जो चाहता हूँ, आप मजे की बात है, जो बंदा लुत्फ ले उस मरहूम मगफूर के लिए दुआ जरूर करना। जब एक बंदे के पीछे अबू तालिब का बेटा तलवार लेकर हमला कर रहे थे, बंदा घोड़े पे था, घोड़े को छोड़ के नीचे दौड़ना शुरू किया। जब दौड़ रहा, अपने खैमे में पहुंचा, लोगों ने पूछा, क्या तू घोड़े से भी तेज है? कहता है, तुम्हें क्या पता, जिसके पीछे अली हो उस पे मौत सवार होती है। अच्छा, 900 बंदा, इनका प्लान ये था कि हम अपने हस्ब नसब बयान करेंगे। नसब वो क्या बयान करे जिसको मुस्तफा ने कहा कि तुम्हारा बाप रही है। अच्छा, 900 बंदे तरतीबवार बैठे हुए थे। इन्होंने प्लान यही बनाया कि जब अली का बेटा हसन बैठे, हाँ यही वो मकाम है जब इमाम हसन ने एक मोची को जूती के बदले शाम का खिराज दिया था, यही वो मकाम है। अच्छा, आपने अच्छे बात में सुनी है, अच्छे अंदाज में सुना है। एक और करीमी इमाम की बता दे तो तवज्जो मेरी तरफ रहे। जब मोची जूते लेकर इमाम हसन के पास पहुंचा, इमाम ने अपने मुकद्दस पांव, तवज्जो मेरी तरफ रहे, मुकद्दस पांव जूती में डाले, जूती भी पाक हुई। मोची मुस्कुराता हुआ अली के करीम बेटे के चेहरे की तरफ देखकर कहता है, अली का बेटा, मुस्तफा का बेटा, मुझे आपके पांव के नाप का अंदाजा नहीं था, मैंने अंदाजे से सी है, जूती आपको पूरी है। इमाम हसन कहते हैं, ये तेरे फन का नहीं, ये हमारी इमामत का कमाल है। अच्छा, 900 बंदा, प्लान क्या था? अपना हसब, अपना नसब, इतने घोड़े, इतने बंगले, इतनी कोठियां, आज का तर्जमा करूं, इतनी दौलत, इतने मालो ज़र, इतने दिरहम दीनार का मालिक। एक ने कहा, मैं कहूंगा तू अपने बाप की तारीफ करना, तू कहेगा तू मेरे बाप की तारीफ करना।
उम्र आस बैठा हुआ था। इमाम हसन भी शाम के तख्त पे तशरीफ फरमा थे, पता नहीं कहाँ मासूम बैठे। मैं यही कह सकता हूँ जहाँ अली के बेटे का दिल था वही हसन इब्ने अली बैठे। अपने बाप की तारीफ करे। एक बंदे ने कहा मेरे बाप की तारीफ कर, लुत्फ लेना इस बात से। एक बंदे ने कहा मेरे बाप की तारीफ कर, वो कहता है कौन सा बाप? आपने देर कर दी है पहुंचने में। कहा तेरे किस बाप की मैं तारीफ करूं? अच्छा, जो दुश्मने अली थे, जो दुश्मने अली थे। जुमला मैं फिर कहना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर आखिरी बंदे तक अगर कब्र के किनारों तक इस बात का लुत्फ लेना है तो हकीर की तरफ से आज की रात ये आपको हदिया है। जो अली का दुश्मन चाहे उस जमाने में चाहे आज के जमाने में जब भी पैदा हुआ, माँ बच्चे को लेकर चौक में बैठ जाती, बंदे देखते, कहा पहचान ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। लोग गुजरते रहते, देखते रहते। लुत्फ की बात ये थी, माँ किसी को इनकार भी नहीं कर सकती थी। ओए होए, कम बंदे मेरी बात को समझे हैं। बेशुमार जब कहा, इन्होंने कहा मैं उसका बेटा जिसके पास इतने दिरम इतने दिनार। दूसरे ने कहा मैं उसका बेटा जिसके पास इतने घोड़े, हमारे इतने बागात हैं, हमारी फुला चीज है, हमारी फुला चीज है। ये अपना इफ्तिखार बयान करते रहे, बारी बारी बयान करते रहे। जब 900 बंदे ने जिनके बाप नहीं थे फर्जी बाप बताते हुए इमाम हसन पे इफ्तिखार करना शुरू किया, अब अली के बेटे की बारी थी। इमाम हसन हुज्जत खुदा बनकर शाम के दरबार में खड़े हुए। जैसे अली का बेटा खड़ा हुआ, इमाम हसन कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अना इब्नु नबिय्यिल मुस्तफा, अना इब्नु काबा कौसैन औ हुवादना, अना इब्नु नबिय्यिल मुख्तार, अना इब्नु अली इब्नु अबी तालिब। मैं उसका बेटा हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि उसकी तलवार कैसे चलती थी? मैं उसका बेटा हूँ। तुझे क्या बताऊँ कि वो सखी कितना था? मैं उसका बेटा हूँ। जिस दस्तरखान की रोटियां खा के तुम्हारे आबाओ अजदाद बड़े हुए हैं, तुम्हारे घरों में आज भी हमारा अता किया हुआ माल मौजूद है। इमाम हसन कहते हैं मैं अपने बाप अली का न शजरा बताना चाहता हूँ न फज़ाइल बताना चाहता हूँ। अमीर शाम मेरे पास आ। अमीर शाम अली के बेटे के पास आए। इमाम हसन कहते हैं मैं अपनी माँ का किरदार जनाब सैयदा से लेकर जनाब हव्वा तक बताता हूँ। मेरी माँ सैयदा थी, मेरी माँ तैयबा थी, मेरी माँ ताहिरा थी, मेरी माँ वो थी जिसका खाना जन्नत से आता था, मेरी माँ वो थी जिसको मलाइका सलाम करते थे, मेरी माँ वो थी जिसका मुस्तफा एहतराम करते थे। मदीने के चौक में खड़े होकर मैं अपनी माँ का किरदार बताता हूँ। अगर तुझ में जुर्रत है तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता दे। अली 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 अली। अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। हुसैन की माँ आपको किसी का मोहताज न करे। जिक्र सैयदा से कहीं की आंखें नम हो गई। मैं और फजल नहीं पढ़ना चाहता। ज़हरी तौर पे अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त था। जो बंदा मजलिस शब्बीर में इस नीयत से आता है कि मैं 72 बेकफन जनाजों को रोने जा रहा हूँ, जिसको है की खैरात मिल गई, शुक्रिया अदा कर अली की बेटी का। मजलिस की इब्तिदा रसूल की बेटी मोमन तुझसे आंसुओं की अपील करती है कि मेरे हुसैन के गम में रोया कर। अल्लाह तेरी हाय को मंजूर व मकबूल फरमाए। अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त था।
آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوئے، فرمایا ھذا کفن و کافور من الجنہ، سلطان نبیوں کا اللہ نے جنت سے یہ کفن و کافور بھیجا ہے۔ فرمایا پھر کیا؟ قسم ہو علی خمسہ، مصطفیٰ اسے 5 حصوں میں تقسیم کر، حصۃ لکا، حصۃ لعلی، حصۃ لفاطمہ، حصتین للحسن۔ مصطفیٰ گھر میں آئے، 5 تن کو اکٹھا کیا، چھوٹی تھی علی کی بیٹی، جس بندے کا مصائب سے تعلق ہے، جو استقبال محرم کے لیے اپنی آنکھوں کو نم کرنا چاہتا ہے، 2 یا 3 بیٹے سے زیادہ نہیں، اگر تو ہے کر سکے شام کی ملکہ تجھے خیرات عطا کرے۔ 5 تن گھر میں اکٹھے ہوئے، نبیوں کے سلطان نے کہا اللہ نے آپ کے لیے جنت سے تحفہ بھیجا ہے۔ امیر کائنات تشریف فرما تھے، فرمایا حصۃ لعلی، ایک حصہ علی کا ہے، علی نے اپنا حصہ لیا۔ حصۃ لفاطمہ، ایک حصہ بطول کا ہے۔ حصتین للحسن، 2 حصے حسن کے ہیں، تو نے فقط سن لیا۔ علی کی بیٹی ماں کی گود میں بیٹھی تھی، یہی منظر زینب عالیہ دیکھ رہی تھی۔ علی کی بیٹی نے حسین کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے نانا میرے بھائی حسین کا حصہ آئے کر اللہ تجھے عزت عطا فرمائے، نانا میرے بھائی حسین کا حصہ۔ مصطفیٰ بھی رونے لگے، کہا بیٹی علی کی کفن کافور اسے ملتا ہے جسے غسل ملے، اور تیرے حسین کو نہ کوئی غسل دے گا نہ کوئی کفن دے گا۔ علی کی بیٹی ساری زندگی یہی سوچتی رہی، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، جو حسن کو رونا چاہتا ہے، جس بندے کے گھر میں رزق ہے اپنا دامن بھی پھیلائے، فقط ایک بیٹے سے زیادہ نہیں۔ علی کی بیٹی ساری زندگی سوچتی رہی میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ مصطفیٰ کا جنازہ گھر میں پڑا رہا، علی کی بیٹی سوچتی رہی میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ جنازے کو آگ لگی، یہی کہہ سکتا ہوں میں بھولا نہیں ہوں، بطول وہ مظلومہ ہے جس کے بدن کو جلایا گیا تھا۔ 90 دن گھر میں زینب عالیہ ماں کے زخمی پہلو پہ پٹیاں باندھتی رہی، یہی سوچتی رہی میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے، اور اللہ تیری ہائے کو منظور و مقبول فرمائے۔ علی کی بیٹی نے ماں کا جنازہ اٹھایا، یہی کہہ سکتا ہوں نا، علی کی بیٹی یہی سوچتی رہی میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ علی کی بیٹی نے کوفہ کے شہر میں علی کے باپ کو سر میں پٹیاں باندھی، یہی سوچتی رہی میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ 50 ہجری علی کی بیٹی نے حسن کے ٹکڑے ہاتھ پہ اٹھائے، یہی سوچا میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ حسن کا جنازہ حسین گھر سے لے کر نکلے، علی کی بیٹی یہی سوچتی رہی میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ 70 تیر نکلے، کچھ حسن کے بدن میں لگے، کچھ کفن پھٹ گیا، کچھ بدن پھٹ گیا۔ علی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی تھی، حسین حسن کا جنازہ لے کے جیسے گھر میں آئے، علی کی بیٹی نے شبیر کی گردن میں بازو ڈالے، کبھی گردن پہ بوسا، کبھی رخسار پہ بوسا۔ فضا دوڑتی ہوئی آئی، کہا بیٹی علی کی جنازہ حسن کا ہے، روتی حسین کو ہے۔ عالیہ سر پہ ماتم کر کے یہی کہتی ہے اماں میرے امیر کا یہ حال ہے، اور میرے غریب کا کیا حال۔